قبیلہ زبید کا ایک شخص مکہ آیا۔ زبیدی قبیلہ زبید سے تھا۔ وہ مکے میں ایک بازار لگتا تھا، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ بازار تھا، اس بازار پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اس زبیدی شخص کے پاس اونٹ بہت خوبصورت تھے۔ اس نے کہا مجھے بولی دینی ہے۔ ابو جہل نے سب کو ڈرا کر کہہ دیا کہ کوئی بولی نہیں بولے گا۔ اس کا قبیلہ بہت دور سے تھا، قبیلہ زبید۔ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا۔ ابو جہل نے سب کو ڈرا دیا تھا کہ اس اونٹ کو بولی کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ زبیدی شخص بہت مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کر جانے پڑیں گے، یعنی اگر 1,00,000 کی ہے تو 25,000 قیمت دے گا۔ وہ بندہ بہت پریشان تھا۔ اس شخص نے اس وقت کے چودھریوں سے بات کیا اور چودھری کہنے لگے کہ ظالم بڑا بدماش ہے اور ہم شریف لوگ ہیں۔ شریف اور بزدلی میں کوئی فرق نہیں۔ بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، کیونکہ شریف اور بزدلی میں بہت سارا فرق ہے۔ شریف ضرور بنو لیکن بزدل ہرگز نہیں بننا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم شریف لوگ ہیں، اس سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ اب وہ شخص رونے لگ گیا، بہت دور سے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا اب میں کدھر جاؤں؟ ان اونٹوں کو اب میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میرا قبیلہ بہت دور سے ہے اور چوتھے حصے میں نہیں دے سکتا، میرا بہت بڑا گھاٹا ہے۔ وہ اتنا رو رہا تھا تو حضرت زید بن حرکم نے سن لیے۔ اب فرمانے لگے کیوں رو رہا ہے؟ بھائی میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، لیکن یہاں میرے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کہاں ہے؟ اگر تجھے کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگے تو نے عربی کو دیکھا ہی کہاں؟ اگر تو دنیا کا سب سے حسین اور جمیل عربی کو دیکھنا ہے تو حرم مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جا کے ان سے مل۔ حرم میں ایک لگا کے بیٹھے ہوئے مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماں باپ، رسول رحمت ایک سادی سی چادر اوڑھ کے بیٹھے۔ حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا ہے کہ میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی۔ حضور کہنے لگے اینکل جملکا، کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کیا اس نے کہ حضور میرے اونٹ وہاں ہے۔ آپ کہنے لگے تو پھر چل۔ حضور کوئی بولی ہی نہیں لگا رہا ہے، کوئی بولی لگانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حضور کہنے لگے چل میں بولی لگاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا۔ حضور کہنے لگے سعد بن ابی وقاص کو میرے جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، سب کو کہہ دینا پیسے اکٹھا کرو، بولی لگانی ہے۔ سب سے کہا کہ پیسے اکٹھا کرو اور چلو بولی لگاتے ہیں۔ نکل پڑے بازار میں۔ حضور آئے بازار میں اور کہنے لگے اللہ اکبر۔ آقا نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ یہ میرے حضور کا طریقہ ہے، آپ اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ بازار مکہ میں آپ آئے تو ابو جہل بھی آیا۔ وہ زبیدی کہتا ہے ابو جہل کے کپڑے بہت مہنگے تھے، لیکن سرکار کے کپڑے حضور کے سادے تھے۔ وہ زبیدی کہتا ہے کہ ابو جہل کے کپڑے مہنگے تھے لیکن حضور کے کپڑے سادے تھے۔ اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی لیکن حضور کی پگڑی سادی تھی۔ وہ زیدی کہتا ہے جتنے میں اس اونٹ کو بیچنے کے لیے آیا تھا، حضور نے ان اونٹوں کی قیمت دگنا کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال خریدا،
جب اونٹوں کو خرید کر بازار سے نکل رہے تھے تو آپ ابو جہل کے قریب آئے. اس کے ابو جہل کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تیری شکایت ہی نہ آئے. مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے. وہاں ابو جہل کے ساتھ سارا مکہ کھڑا ہوا تھا، لیکن اس طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف 40 لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا. رسول کریم نے فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے. اس نے کہا جی بالکل نہیں آئے گی. ابو جہل کہنے لگا کہ میں آپ کو شکایت کا موقع ہی نہیں دوں گا. میرے آقا وہاں سے نکل گئے تو سارے کافر اس کے پیچھے سے اکٹھے ہو گئے، ایک ساتھ میں کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روپ ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا؟ پانی پانی ہو گیا؟ تجھے کون سا سانپ سونپ گیا تھا؟ تیرے زبان میں سے تو آواز نہیں نکلتی، لیکن جب ہم سے بات کرتا ہے تو بڑا روپ جماتا ہے. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے پاس ایسی ایسی طاقتیں تھیں، نیزے تھے، تلواریں تھیں، تیر تھے. مجھے لگتا تھا اگر میں کچھ بولتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لوگ کہنے لگے کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی چھڑی بھی نہیں تھی اور تو کہتا ہے کہ نیزے تھے، تلواریں تھی، بڑے بڑے تیر تھے. لگتا ہے ابو جہل پاگل ہو گیا. وہ تو خالی آتا آئے تھے، تو تو بکواس کرتا ہے. ان کے تو پاس کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا کہ آپ مانو یا نہ مانو، ان کے پاس بہت کچھ تھا. اس کے بعد تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، کتابوں میں درج ہے. اس نے کہا کہ جب تک محمد عربی ہیں ہمیں ظلم کرنے نہیں دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے نہیں دیں گے. کہنے لگے اس وقت کے لوگ کہنے لگے ابو جہل تو ڈرتا ہے. ابو جہل کہنے لگا نہیں میرے بھائی، جب تک محمد عربی ہیں تو ہمیں زیادتی کرنے نہیں دیں گے.